جیسے ہماری مساجد کے اندر الحمدللہ شروع سے معمول چلا آ رہا ہے، چاروں ائمہ کے اندر اور امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث ہے، حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا ابراہیم بن عثمان عن حکم عن مقسم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اندر 20 رکعت اور وطر علیحدہ ذکر کیا، 20 رکعت جو ہے وہ تراویح کے اندر اور وطر وہ علیحدہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی حدیث کو جو ہے مختلف ائمہ نے پھر اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، لہٰذا میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کسی نے ذکر نہیں کیا ہے۔ السنن الکبریٰ امام بہقی نے اس کو ذکر کیا، امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر ذکر کیا، المعجم الکبیر کے اندر ذکر کیا، مسند عبد ابن حمید کے اندر اس کو ذکر کیا۔ اب اگلی جو بات آتی ہے، بہت سے لوگوں کو چونکہ اصول حدیث کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، حدیث تو سنی ہے لیکن اصول حدیث نہیں پڑھے ہوئے۔ ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کس حدیث کو قبول کرنا ہے، کس کو قبول نہیں کرنا، حدیث کون سی صحت کے درجے کے اندر ہے، کون سی ضعیف ہے، کس کے اندر کلام ہے، کس کی سند کیسی ہے۔ جو آپ سے حدیث کہہ کر مطالبہ کرتے ہیں، اللہ کی قسم ان سے حدیث کی اقسام پوچھو کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، حدیث کا اصول کیا ہے، کس اصول کی بنا پر حدیث کو قبول کیا جاتا ہے اور حدیث کو رد کیا جاتا ہے، بتا دے۔ اگر وہ بتا دے، جو آپ سے یہ گلی محلوں کے اندر اس قسم کے جو دلائل پوچھتے ہیں، یہ قرآن میری جھولی کے اندر ہے، ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، وہ آئے میرے سامنے جو ہے نا اصول حدیث بتا دے، حدیث کی اقسام بتا دے اور حدیث کے سند کے بارے کے اندر مجھے بتا دے، راوی کو بتا دے کہ حدیث کیسے قبول ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی ہے، تو جو وہ کہے گا میں اس کو تسلیم کر لوں گا۔ لفظ کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ الف تک و تک وہی، الف لکھا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں الف تک و تک وہی، اور وہ بھی آ کر جو ہے نا جی حدیث کہتے چلے آتے ہیں۔ بات سنو توجہ کے ساتھ، حدیث کے اصول، قبولیت کا اصول میں نے نہیں، محدثین نے جنہوں نے اصول حدیث بنائے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس حدیث کو امت قبول کر لے، تلقی بالقبول، یہ لفظ ذہن کے اندر رکھ لو، تلقی بالقبول، جس امت کو، جس حدیث کو امت تسلیم کر لے اور امت کا اس کے اوپر تواتر چلا آئے، امت کا اس کے اوپر سند چلی آئے، امت نے اس کو تسلیم کر لیا ہو، امت اس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہو، اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، میں ممبر کے اوپر اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، امت اس پر تواتر سے عمل کرتی چلی آ رہی ہے، تو اس حدیث کے اندر سند کو نہیں دیکھا جاتا ہے، امت کے عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے حدیث کا۔ ورنہ میں آپ سے کوئی ایک ہندو آ کر، کوئی کافر سکھ آ کر آپ سے کہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو حضور پر نازل ہوا ہے، کوئی کافر آپ سے آ کر سوال کرے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو حضور کے اوپر نازل ہوا ہے، مجھے بتاؤ۔ اب وہ تو نہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے، وہ تو کافر ہے، وہ تو نہ قرآن کو مانتے نہ حدیث کو مانتے۔ اگر تم کہو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ کہے گا کہ میرا تو سوال ہی قرآن کے متعلق ہے، میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن میں لکھا ہے نا، اور نعوذ باللہ وہ تو کہتے ہیں میں قرآن کو ہی نہیں مانتا ہوں۔ کیا دلیل دو گے؟ کون سی حدیث پیش کرو گے؟ کوئی نہیں۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ذہن میں رکھ لو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمارے پاس صرف ایک دلیل ہے کہ جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک امت کے اندر یہ مستقل تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، بس یہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ جب سے یہ قرآن اترا ہے اس وقت سے لے کر آج تک 14 صدیاں گزر گئیں، یہی قرآن پورے ہر جگہ کے اندر لفظ بلفظ یہ ایک ہی قرآن چلا آ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تواتر، اور یہی تواتر جو ہے قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ تو جب قرآن کے اندر تواتر کو مانتے ہو تو پھر وہاں پر سند کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟